لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وملجانا ومأوانا ونبينا وكريمنا وآلانا وأولانا وحبيبنا وطبيبنا وحبيب رب العالمين محمدا عبده ورسوله والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين وعلى آله وأصحابه أجمعين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما۔ تمام احباب مل کر درود پاک پڑھیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین۔ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا اور اللہ کے پیارے محبوب حضور نبی اکرم نور مجسم رحمت دو عالم شفیع معظم احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام کا نذرانہ عرض کرنے کے بعد محترم سامعین و حاضرین، اللہ رب العزت نے اپنے پاک کلام میں ارشاد فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ، اور ہرگز اللہ کو بے خبر نہ جاننا ظالموں کے کام سے۔ انما یؤخرہم لیوم تشخص فیہ الابصار، انہیں ڈھیل نہیں دے رہا مگر ایسے دن کے لیے کہ جس میں آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جائیں گی۔ اللہ رب العزت نے اس آیت مبارکہ کے اندر ظلم کرنے والوں کے انجام کا بھی ذکر فرمایا ہے اور یہ بھی واضح فرمایا ہے کہ اللہ رب العزت ظالموں کے کاموں سے بے خبر نہیں ہے۔ ظلم وہ جرم ہے کہ اللہ رب العزت جسے معاف نہیں فرماتا بلکہ ظلم کا کسی نہ کسی اعتبار سے اس دنیا کے اندر بھی اور آخرت میں بھی بہت بڑی اس کی سزا اور بدلہ دیا جاتا ہے، اور اللہ رب العزت کی پکڑ کہ اِنَّا بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ، کہ تمہارے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے، اور اِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ، اور اللہ رب العزت ظلم کرنے والوں کو ہرگز پسند نہیں کرتا۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ کفر کی جو حکومت ہے وہ تو قائم رہ سکتی ہے لیکن ظلم کی حکومت قائم نہیں رہ سکتی۔ فرعون، نمرود بہت بڑے ملحد تھے،
بلکہ شرک سے بھی اگلا درجہ اپنے آپ کو خدا ہونے کا اعلان کرتے تھے، لوگوں سے سجدے کرواتے تھے۔ نمرود کی عمر تقریباً 1000 سال بتائی جاتی ہے، فرعون کو 1200 سال اس کی عمر بتائی جاتی ہے، لیکن جب تک وہ خدائی کا دعویٰ کرتے تھے، اپنے آپ کو سجدے کرواتے تھے، کسی کو کوئی بخار بھی نہیں تھا، کوئی تکلیف نہیں ہوتی تھی۔ لیکن جب انہوں نے ظلم کرنا شروع کیا، لوگوں کا خون بہانا شروع کیا، بچوں کو قتل کرنے کا حکم دیا، قتل و غارت کا، ظلم و بربریت کا جب انہوں نے آغاز کیا تو اللہ کی پکڑ آ گئی، پکڑ لیے گئے، اور نمرود کے اوپر مچھروں کا لشکر جو ہے وہ عذاب بن کر آیا، کہ وہ مچھر اس کے جس فوجی اور سپاہی کے اوپر بیٹھتا تھا وہ وہیں پر ڈھیر ہو جاتا تھا، ختم ہو جاتا تھا۔ اس سے پتہ چلا کہ صرف ظلم کرنے والا ہی نہیں پکڑا جاتا، بلکہ اس کا ساتھ دینے والے بھی پکڑے جاتے ہیں۔ جب ان کی پکڑ ہوتی ہے نا، تو ایک ہوتا ہے بڑا جو ظلم کرتا ہے، اور جو اس کا ساتھ دینے والے ہوتے ہیں، اس کی معاونت کرنے والے ہوتے ہیں، مددگار ہوتے ہیں، تو وہ بھی اس عذاب کی لپیٹ میں آ جاتے ہیں۔ سارا لشکر تہس نہس، خود ڈرتا ہوا بھاگتا ہوا اپنے محل کے اندر پہنچ گیا، بیوی سے کہا جلدی جلدی دروازہ بند کر لو کہیں مچھر اندر نہ آ جائے۔ جب اس نے جلدی سے دروازہ بند کیا تو مچھر اندر، فوجیوں کے لیے پورا ایک ایک مچھر صحیح سلامت، اور اس کے لیے لنگڑا مچھر، آدھا ناقص مچھر، سانس لیا تو دماغ کے اندر چلا گیا۔ اور وہ کہ جو لوگوں کے سروں کو اپنے سامنے جھکاتا تھا، انہی لوگوں سے کہنے لگا میرے سر پہ جوتے مارو، کہ وہ مچھر اس کے دماغ کو چاٹتا اور اسے تکلیف ہوتی، اذیت پہنچتی، اور سکون تب آتا تھوڑی دیر کے لیے کہ جب اس کے سر پر جوتے لگائے جاتے۔ جو اس کی پوجا پاٹ کے لیے آتے، سجدہ کرنے کے لیے آتے، اسے کہنا تھا سجدہ نہ کرو، اس کی جگہ میرے سر پر جوتے مارو۔ وہ ادب کے اعتبار سے، ادب کا لحاظ رکھتے ہوئے آہستہ آہستہ جوتے مارتے، کہتا غضبناک ہو کے بولتا زور سے مارو تاکہ مجھے سکون تو آئے۔ یہ کیا ہے؟ ظلم کا انجام ہے کہ معصوم بچوں کو قتل کرنے کا اسے یہ بدلہ دیا جا رہا ہے۔ دن کے وقت رعایا عوام جو ہے وہ، اور رات کے وقت اس کے اپنے جو درباری تھے، ملازم تھے، وہ اس کو جوتے مارنے کی جو ڈیوٹی تھی وہ سر انجام دیتے۔ چنانچہ اتنا وہ بھی تنگ آ گئے، کئی دن گزر گئے، رات کو چین ہے نہ دن کو آرام ہے، یہاں تک کہ تنگ آ کر ان میں سے کسی ایک ملازم نے اس کے سر پر کوئی ایسی سخت چیز ماری کہ جس سے اس کے سر کے 2 ٹکڑے ہو گئے۔
اور اس میں سے روایات میں ہے کہ بہت ہی پلا ہوا مرغ نما وہ مچھر نکلا، اس طرح سے وہ واصل جہنم ہو گیا۔ فرعون بھی بنی اسرائیل کے بچوں کو قتل کرنے کا حکم دے دیتا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بچنے کے لیے، اپنی حکومت کو بچانے کے لیے، تو اس ظلم کا نتیجہ کیا نکلا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر وہاں سے نکلے، آگے دریا ہے، قوم نے کہا پیچھے فرعون کا لشکر ہے، آگے دریا ہے، کیا کریں؟ فرمایا گھبرانا نہیں، اللہ رب العزت ہمارے ساتھ ہے، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا مبارک مارا تو وہاں سے رستے بن گئے، وہ چہل قدمی کرتے ہوئے سارے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قیادت کے اندر اس دریا کو پار کر گئے، ہنستے مسکراتے بات چیت کرتے ہوئے نکل آئے۔ فرعونی لشکر جب پہنچا، انہوں نے بھی اپنا لشکر وہاں ڈال دیا کہ رستہ کھلا ہے، چلتے ہیں۔ لیکن کیا ہوا؟ جب درمیان میں پہنچے، پانی اپنی اصلی حالت میں آ گیا، مل گیا، غرق ہونے لگے۔ فرعون ڈبکیاں کھا رہا ہے، گوتے کھا رہا ہے، اور جب دیکھا کہ اب بچنے کی امید نہیں، پھر کہنے لگا کہ ہم رب العالمین پر ایمان لائے ہیں، ہم رب موسیٰ و ہارون پر ایمان لائے ہیں۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا موسیٰ اب اس کا ایمان قبول نہیں ہے۔ لیکن امت محمدیہ کے افراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے اگر آخری وقت پر بھی کوئی اللہ کا نام لے لیتا ہے، کلمہ پڑھ لیتا ہے، تو اس کا ایمان لانا قابل قبول ہوتا ہے۔ لیکن اس نے کلمہ تو پڑھا، قبول نہ ہوا، لیکن اس کی برکت سے اللہ پاک نے فرمایا کہ ہم تمہارے بدن کو عبرت کا نشان بنا دیں گے، ننجی کا ببدنک، تمہارے جسم کو ہم محفوظ رکھیں گے۔ اب یہ قرآن کا فیصلہ ہے، اللہ کا فیصلہ ہے، اور اس کا بدن کن کے کنٹرول میں ہے؟ کن لوگوں کے کنٹرول میں ہے؟ وہ اگر چاہیں تو اس کو ختم کر سکتے ہیں۔ جب بھی اس کے اندر کوئی خرابی آتی ہے تو لندن لے جاتے ہیں، وہاں پر سپرے کرتے ہیں، علاج کرتے ہیں، پھر وہاں رکھ لیتے ہیں۔ عیسائی ہیں، یہودی ہیں، لیکن اس کو ختم نہیں کرتے۔ کیوں؟ اللہ کا کلام کہتا ہے وَنُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ، ہم تمہیں لوگوں کے لیے عبرت کا نشان بنا کر محفوظ رکھیں گے، یعنی ان کے ہاتھوں میں ہونے کے باوجود وہ محفوظ ہیں۔ یہ اللہ کا فیصلہ ہے، کیونکہ قرآن یہ غلط نہیں ہو سکتا۔ تو اللہ رب العزت کا جو حکم ہے وہ پورا ہو کر رہتا ہے۔ کربلا کے اندر نواسہ رسول کو، خاندان نبوی کو ظلم کا نشانہ بنایا گیا، اور اس ظلم کے نتیجے میں کیا ہوا آپ کو معلوم ہے؟ یزید نے کیوں یہ حکم دیا تھا؟ اس کی حکومت اور اقتدار قائم رہے، لیکن کیا اقتدار قائم رہا؟ یہ 61 ہجری کا واقعہ ہے، اور 64 ہجری کے اندر یزید پکڑ میں آ جاتا ہے، اور ایسا پکڑ میں آتا ہے کہ وہ بھی العطش
پیاس پیاس بلکتا ہے، پانی کا گھونٹ دیا جاتا ہے لیکن اس کے حلق سے نیچے نہیں اترتا، یہاں تک کہ اس کے بیٹے کو ولی عہد بنایا جاتا ہے، لیکن مختلف روایات ہیں، کوئی 40 دن تک، کوئی 30 دن، کوئی 90 دن کہتے ہیں کہ اس کے بعد اس کا بیٹا بھی اس دنیا سے چلا جاتا ہے۔ پھر ایک اور بیٹا ہے معاویہ بن یزید، اس کو آفر کی جاتی ہے تو ہمارا اب سردار، تو حکمران ہے۔ وہ ایک لمحے کے لیے دیکھتا ہے، اب تخت پر بیٹھتا ہے، فوراً پھر اس سے اٹھ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ اس سے مجھے نواسہ رسول کے خون کی بو آ رہی ہے، میں اس تخت پر بیٹھنا بالکل ہرگز گوارا نہیں کرتا کہ جس تخت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے خون کی جو ہے وہ اسمیل مجھے محسوس ہو رہی ہے۔ یہ 3 سال کا عرصہ ہے کہ اس کا کام تمام ہو جاتا ہے، خاندان ختم ہو جاتا ہے، اجڑ جاتا ہے۔ صرف یہی نہیں، جو اس کا ساتھ دینے والے تھے ان کا بھی انجام ایسا ہی ہوتا ہے کہ مختار ثقفی قہر الہی بن کر وارد ہوتا ہے۔ ابن زیاد کو فرات کے کنارے ہی شکست دے کر اس دنیا سے فارغ کر دیتا ہے۔ ابن سعد کہ جو لالچ کے اندر آ کر اس ظلم کا حصہ بنتا ہے، لالچ ہے کہ مجھے فلاں علاقے کی گورنری مل جائے گی، وہ بھی نہیں ملتی، وہ پروانہ بھی واپس لے لیا جاتا ہے، اس سے دل برداشتہ ہو کر وہ اپنے گھر میں بیٹھ جاتا ہے، گوشہ نشینی اختیار کر لیتا ہے۔ یہاں تک کہ جب مختار ثقفی، اس کے بارے میں بھی مختلف روایات ہیں، لیکن اللہ رب العزت نے اس سے یہ کام لیا۔ مختلف روایتیں یہ بھی آتی ہیں کہ وہ بعد میں اس نے جھوٹی نبوت کا دعویٰ کر دیا، مرتد ہو گیا، لیکن یہ بات کی بات ہے۔ لیکن وہ ان سارے کرداروں کو چن چن کر اپنے انجام تک پہنچا دیتا ہے کہ جنہوں نے اس ظلم کا ساتھ دیا۔ ابن سعد کو مختار ثقفی اس کے گھر پہنچتا ہے، بیٹا ابو حفص نکلتا ہے، پوچھتا ہے تمہارا باپ کہاں ہے؟ کہا وہ تو بوڑھا ہو چکا ہے، گوشہ نشینی اختیار کیے ہوئے ہے، باہر نہیں نکلتا، بالکل الگ تھلگ کمرے میں رہتا ہے۔ دروازہ پاؤں کی ٹھوکر سے کھولتا ہے، کہتا مجھے دکھاؤ کہاں ہے۔ وہ بتاتا ہے، وہاں جا کر اس کو تہہ تیگ کر دیتا ہے، ختم کر دیتا ہے۔ اس کے بیٹے کو بھی اس دنیا سے الوداع کرتے ہوئے انجام تک پہنچا دیتا ہے۔ ابن زیاد بھی گیا، ابن سعد بھی گیا، پھر شمر ذی الجوشن اس کی باری آتی ہے، اور اس کا جو انجام ہے وہ بھی بڑا ہی عبرتناک ہے کہ جس نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا، جس نے ظلم کا بازار گرم کیا، اس کے پہلے ہاتھ بازو کاٹنے کا حکم دیتا ہے، پھر پاؤں کاٹ دیتا ہے، روایت میں پھر اسے سولی چڑھا دیتا ہے، اور کئی روز تک اس کے جسم کو جو ہے وہ سولی کے اوپر چڑھا کر رکھا جاتا ہے تاکہ عبرت کا نشان بنا دیا جائے۔
تو یزید بھی، ابن زیاد بھی، ابن سعد بھی، اور یہ شمر ذل جوشن بھی، یہ سارے کے سارے وہ کردار ہیں کہ جنہوں نے واقعہ کربلا کے اندر ظلم کی داستان رقم کی تھی. چنانچہ یہ اپنے انجام کو پہنچتے ہیں اور اس کے لیے کتنا عرصہ لگتا ہے؟ مکمل 6 سال کے اندر ان کا صفایا ہو جاتا ہے. صفحہ ہستی سے یہ ختم ہو جاتے ہیں اور ان کا نام و نشان بھی، قبروں کے نشان بھی نہیں ہے. لیکن شہدائے کربلا کہ جن کے جسم کربلا کی سرزمین کے اوپر رہے اور سر اتار کر ساتھ لے گئے، ان کی قبریں آج بھی مرجع خلائق ہیں. وہ کتنے لوگ تھے جو یزید اور اس کے حمایتی تھے، کسی کا بھی اس کے بعد کوئی نام و نشان نہیں ہے. لیکن کربلا میں صرف امام زین العابدین وہ زندہ بچتے ہیں. لیکن آپ جانتے ہیں کوئی بھی خطہ زمین، دنیا کا کوئی ملک ایسا نہیں ہے کہ جہاں پر ان کی اولاد جو ہے، حضرت امام زین العابدین کی اولاد نہ پہنچی ہو. اللہ نے اتنی برکت عطا فرمائی ہے. اللہ رب العزت نے ظلم کو انجام تک پہنچا دیا اور جو بھلائی ہے، جو خیر خواہی ہے، اس کے اندر برکتیں عطا فرما دی ہیں. اس لیے کبھی بھی نہ ظلم کریں اور نہ ہی ظلم کا ساتھ دیں. ظلم سے ہمیشہ اپنے آپ کو بچا کر رکھیں. ظلم کا جو نتیجہ ہے وہ ہمیشہ بھیانک نکلا ہے. تعاونوا علی البر والتقوی، نیکی اور تقوی کے معاملے میں تعاون کریں. نیک اعمال کے اندر نیک لوگوں کے ساتھ اپنا تعلق قائم کرتے ہوئے نیکی کو پھیلائیں، نیکی کی ترغیب دیں، نیکی کا حصہ بنیں اور اس کے ساتھ تعاون کریں. برائی، ظلم، بربریت اور ہر وہ کام کہ جس کے ساتھ کسی کا نقصان وابستہ ہے، اس سے بچنے کی کوشش کریں. جب ہم ایسے لوگوں کا ساتھ دیں گے کہ جو حق پر ہیں، سچ پر ہیں، وہ صحابہ اکرام ہیں، وہ اہل بیت ہیں، اور آدمی کی نجات اسی صورت میں ہے کہ ان دونوں کے ساتھ اپنی والہانہ محبت اور تعلق کو قائم رکھے. اگر کسی ایک طرف غلو کا مظاہرہ کیا، کسی ایک طرف ہم نے ساتھ دیا، دوسرے کو اگنور کرنے کی کوشش کی، تو ہمارا جو انجام ہے وہ اچھا نہیں ہوگا. لہذا اہل بیت کے ساتھ بھی اور صحابہ اکرام کے ساتھ بھی ہم نے اپنی الفت اور محبت کو مضبوط کرنا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ نیکی کے معاملات کے اندر اچھے لوگوں کے ساتھ، اچھے کاموں کے ساتھ اپنے آپ کو مصروف کرتے ہوئے اس دنیا کو ہم نے ہر کسی نے چھوڑ جانا ہے. لیکن کامیاب شخص وہ ہے کہ جو اپنے لیے آخرت کا سامان جو ہے وہ صحیح معنوں میں جمع کر لیتا ہے. اللہ رب العزت نے جو ہمیں زندگی عطا کی ہے، اس کے لیے جو وسائل عطا کیے ہیں، ان کا مقصد صرف اور صرف یہ نہیں ہے کہ ہم ظاہری اپنی ضروریات کو ہی پورے کرتے رہیں اور روحانیت کو، آخرت کو بھول جائیں. آخرت کو یاد رکھتے ہوئے اور دنیا کے حصے کو بھی اپنے ساتھ ساتھ رکھتے ہوئے ایک متوازن زندگی بسر کرنے کی ہمیں کوشش کرنی چاہیے اور نیکی کے معاملات کے اندر آگے بڑھ چڑھ کر حصہ لینا چاہیے. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ خالق و مالک ہمیں صحیح معنوں میں
اس واقعہ کربلا سے جو نصیحتیں، جو عبرتیں حاصل ہوتی ہیں ان کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں صحیح معنوں میں اہل بیت کی محبت، صحابہ اکرام کی محبت، انبیاء اکرام کی محبت اور اولیاء اعظام کی محبت اپنے دل کے اندر رکھتے ہوئے اسلام کی محبت اور اسلام کے جو جملہ شعائر ہیں، ارکان ہیں، ان کی محبت کو دل کے اندر جاگزین کرتے ہوئے ہمیں زندگی گزارنی چاہیے، اور نیکی کے معاملات کے اندر اپنا حصہ شامل کرنا چاہیے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔